حماس کا ایک بار پھر اسرائیل پر راکٹ حملے، فلسطینی تنظیم کا الاقصی طوفان اسرائیل میں داخل، حماس جنگجوؤں کا غزہ کی پٹی سے تل ابیب پر حملہ، قابض اسرائیلی علاقوں پر راکٹس کی برسات کر دی، مقامی میئر سمیت 200 اسرائیلی ہلاک، 1100 زخمی ہو گئے۔ فلسطین کے اسرائیل پر بری، بحری اور فضائی حملے، راکٹ حملوں میں عمارتیں منٹوں میں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، سڑکوں پر کھڑی گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ جنگجو تمام رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے اسرائیل میں داخل ہوئے، راستے میں آنے والے تمام ٹینکس کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کا جوابی حملہ، قابض فوج کی غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اندھا دھند بمباری، دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں، 232 فلسطینی شہید، 1600 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ کی بجلی بند کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا، دشمن کو جنگ شروع کرنے کی بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیلی فوج ابھی تک جنگجوؤں سے ایک بھی علاقہ خالی نہیں کرا سکی۔ ادھر اسرائیل کی بمباری کا منظر ٹی وی کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا۔ حماس اور اسرائیلی فوج میں 22 مقامات پر لڑائی جاری، حماس نے غزہ ڈویژن کے اسرائیلی کمانڈر نمرود الونی کو گرفتار کر لیا۔ کئی اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنانے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ فلسطینی جنگجوؤں نے اسرائیل کے زیر کنٹرول 7 آبادیوں پر قبضہ کر لیا۔ حماس کی جنگ اسرائیل کے گلی محلوں میں پہنچ گئی۔ تل ابیب سمیت پورے اسرائیل میں جنگ کے سائرن بج گئے۔ ایمرجنسی نافذ، اسرائیلی فوجی غزہ کے قریب ایئر بیس کو خالی کر کے بھاگ گئے۔ حماس کا کہنا ہے کہ پکڑے گئے اسرائیلی فوجیوں کو سرنگوں میں محفوظ جگہ پر رکھا گیا ہے۔ اسرائیل پر زوردار حملے کے بعد حماس رہنما کا سجدہ شکر، اسماعیل ہنیہ کا کہنا ہے کہ فلسطینی قوم لڑائی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حماس سربراہ محمد دیف نے کہا، غاصب اسرائیل کے تمام جرائم کا سلسلہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ان کی اشتعال انگیزی کا وقت ختم ہو گیا۔ حماس سربراہ کی فلسطینیوں سے ہر جگہ لڑنے کی اپیل۔ فلسطینی صدر محمود عباس کہتے ہیں، فلسطینیوں کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، اسرائیلی جارحیت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ اقوام متحدہ کا فریقین پر بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری پر زور۔ مصر اور ترکی نے فریقین سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کر دی۔ قطر نے اسرائیل کو کشیدگی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ سعودی عرب اور UAE نے کشیدگی کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر کی فلسطینی جنگجوؤں کو مبارکباد، اپنے پیغام میں کہا، آزادی تک فلسطینی جنگجوؤں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ دوسری طرف امریکہ، انگلینڈ، اٹلی، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک نے حملے کی مذمت کر دی۔ الاقصی فلڈ اسرائیل پر 50 سال میں سب سے بڑا حملہ قرار۔ حماس نے دہائیوں سے ظلم ڈھانے والے اسرائیل پر کاری ضرب لگائی۔ اسرائیل پر حملہ 1973 کی جنگ کے 50 سال پورے ہونے پر کیا گیا۔ اسرائیل کو جتنا نقصان اس حملے میں ہوا، اتنا گزشتہ 5 دہائیوں میں نہیں ہوا۔ پہلی بار حماس کے جنگجو اسرائیلی علاقوں میں داخل ہوئے۔ پہلی بار ہی کسی اسرائیلی کمانڈر کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ غیر قانونی بستیوں سے اسرائیلی شہریوں کو نکال باہر کیا گیا۔ پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے 2 ریاستی حل ضروری قرار دے دیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تازہ صورتحال مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کشیدگی روکنے میں کردار ادا کرے۔ ادھر دفتر خارجہ کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خطے کی صورتحال پر گہری نظر ہے، کشیدگی سے انسانی جانوں کے ضیاع پر تشویش ہے۔ PNN مظلوم فلسطینیوں کی آواز بن گیا۔ فلسطین اسرائیل کشیدگی پر PNN کی سب سے بڑی کوریج۔ کرائسس سینٹر پر جنگ سے متعلق لمحہ لمحہ آگاہی دی گئی۔ دفاعی تجزیہ کاروں کو مشرق وسطیٰ کے حالات مزید بدتر ہونے کا خدشہ۔ خورشید محمود قصوری نے کہا، غزہ پر حملہ مکمل منصوبہ بندی سے کیا گیا ہے۔ ملیحہ لودھی بولی، حملے کے بعد اسرائیل فلسطینیوں کو کچلنے پر تلا ہوا ہے۔ عبدالباسط بولے، حماس کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ صورتحال کا فائدہ اٹھائیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید، بابر علاؤالدین اور مسعود احمد کی بھی گفتگو۔ ہما بقائی، معین الدین حیدر اور محسن جعفر بھی کرائسس سینٹر کے مہمان بنے۔ نواز شریف کی پالیسیز کا تسلسل رہتا تو آج مہنگائی ہوتی نہ یہ بحران۔ آج پاکستان میں ایسے حالات کیوں ہیں؟
2018 سے 2022 کا دور اس کا جواب ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، نواز شریف کی واپسی سے عوام میں ایک نئی امید، حوصلہ اور امنگ جاگی ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نے ہر بار نظام بہتر بنایا، بہتر چلایا اور عوام کو اس بہتری کا ثمر بھی ملا۔ شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں، ملکی سیاسی صورتحال، عام انتخابات اور نواز شریف کی وطن واپسی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جہاں تک میاں صاحب کی واپسی کی بات ہے، میں نے پہلے بھی یہ کہا، یہ پیپلز پارٹی کا بہت پرانا ہمارا ایک مطالبہ ہے، تو اس لیے پیپلز پارٹی بہت خوش ہے کہ میاں صاحب واپس آ رہا ہے۔ بلاول بھٹو کی سابق اتحادی جماعت نون لیگ پر سیاسی تیر اندازی۔ جیکب آباد میں میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا، نواز شریف اتنے عرصے بعد واپس آ رہے ہیں، نون لیگ والے خوش آمدید کی وال چاکنگ تو کرواتے۔ اچھا ہوا خواجہ آصف سامنے آئے، مسلم لیگ نون کا سارا بوجھ شریف خاندان کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ مزید بولے، لاہور میں نون لیگ کے سیاسی اجتماعات میں عوام کے نہ آنے کی شکایات ملی ہیں۔ نون لیگ کے جو وزراء ہمارے ساتھ تھے وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ شکوہ کیا کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے تیاریاں ویسی نظر نہیں آ رہی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ سب الیکشن کی فکر میں ہیں، ادھر ریاست ڈوب رہی ہے۔ الیکشن ہوا تو انتخابی عمل بالکل مخدوش ہو جائے گا۔ آغاز کرنے سے پہلے اس کا انجام اور نتائج کا سوچنا ہوگا۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کے الیکشن پر تحفظات برقرار۔ پشاور میں تقریب سے خطاب میں کہا، مخالف جیل میں ہو اور میں جلسے کروں تو مزہ نہیں، چاہتا ہوں کہ ہر سیاستدان جیل سے باہر ہو۔ اگر میرے ہاتھ کھلے ہیں تو میرے مخالف کے ہاتھ بھی کھلے ہونے چاہیے۔ اگر وہ قانون کے گھیرے میں آیا ہے تو قانون سے کوئی مستثنا نہیں۔ کچھ سیاستدان کہتے ہیں الیکشن کے وقت موسم ٹھیک نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا موقف واضح ہے کہ تمام مسائل کا حل انتخابات ہیں۔ انتخابات آ گئے ہیں، آئین آگے لے جانے کا راستہ نہیں دیتا۔ اگر راستہ نہیں ملتا تو کیا ایمرجنسی لگے گی؟ رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کسی پارٹی کو مانس کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ مارچ میں آدھی سینٹ ختم ہو جائے گی، بہت مشکل حالات ہیں، الیکشن پتہ نہیں کب ہوں گے۔ نواز شریف کا دوبارہ منتخب ہونے کو روکا نہ جاتا تو آج یہ نہ مہنگائی ہوتی، نہ بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہوتے، نہ جو ہے پٹرول جو ہے وہ مہنگا ہوتا۔ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ نواز شریف نے پہلے بھی آئی ایم ایف سے نجات دلائی، اب بھی دلائیں گے۔ رہنما مسلم لیگ نون خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں نیوز کانفرنس، کہا نواز شریف کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، پینما میں نواز شریف کا نام نہیں تھا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا گیا، ملک کی تاریخ میں نواز شریف سے اپیل کا حق بھی واپس لے لیا گیا، ایسا سلوک تو بدترین ملزمان سے بھی نہیں کیا جاتا۔ نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریاں مکمل، قائد مسلم لیگ نون کی وطن واپسی کا مجوزہ پلان بھی سامنے آ گیا۔ 9 اکتوبر کو لندن سے سعودی عرب روانہ ہونے کا امکان، سعودی عرب سے 14 اکتوبر کو دبئی روانہ ہوں گے۔ نواز شریف کا دبئی سے چائنا اور قطر جانے کا بھی امکان۔ قائد مسلم لیگ نون 21 اکتوبر کو دبئی سے لاہور کے لیے روانہ ہوں گے۔ نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کے لیے 19 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کیے جانے کا امکان۔ حفاظتی ضمانت ملنے پر لاہور ایئرپورٹ سے سیدھا مینار پاکستان پہنچیں گے۔